نحمده ونصلي علی نبی کریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز سامعین حضرات، آج کا درس سورہ 3 کے آیت نمبر 4 سے لے کر 7 تک کا کیا جائے گا، جس میں اس کے معنی اور اس کی تفاصیل کے اوپر بات چیت کی جائے گی اور موجودہ حالات کے حوالے سے اس کے اوپر غور و فکر بھی کیا جائے گا۔ آیت ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو اچھی ترکیب میں، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے لوٹایا اس کو نیچوں سے نیچے تک، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، پس ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، پس اے انسان کون سی چیز جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے تجھے یہ سننے کے بعد بدلے کے دن کو۔ معزز سامعین، ان 4 آیتوں میں جو پہلی آیت بتائی گئی، فرمایا گیا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی کہ انسان کو بہت اچھی طرح سے اچھی ترکیب کے ساتھ بنایا گیا ہے اور اس پہ تحقیق کر لی گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے حوالے سے کہ انسان کا بدن دیکھو اور جانوروں کا بدن دیکھو، انسان کو جیسی قد و قامت اور وضاحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ مخلوق میں اور کسی کو نہیں دی۔ قد دیکھو، ہاتھ پاؤں دیکھو، آنکھیں دیکھو، سوچنے کے لیے دل دیا، سمجھنے کے لیے دماغ دیا، بہت کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھی ترکیب اور اچھی صورت میں انسان کو پیدا فرمایا، سارے کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور البتہ تحقیق ہم نے فضلیت دی بنی آدم کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو فضلیت دی۔ مجموعی لحاظ سے انسانوں کا درجہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ مجموعی کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تک سارے کے سارے انسان تھے، بشر تھے۔ ان کی وجہ سے اس نوح کا پلہ بھاری ہو گیا، باوجود اس کے کہ فرشتے اپنے نوح کے اعتبار سے معصوم اور انسان اپنے نوح کے اعتبار سے معصوم نہیں ہے۔ معصوم صرف پیغمبر ہے۔ یہ تو تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں پہلی آیت لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کے حوالے سے بتائی گئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بات واضح کر دی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح سے سب کچھ سوچ سمجھ کے بہترین طریقے سے، احسن تقویم، بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو بنایا اور پھر اس کو اس کا درجہ بھی دیا کہ تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات۔ اس کے علاوہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے۔ آئیے باقی جو چیزیں اس سے ہٹ کر ہیں، جو دنیاوی طور پر ہیں، جس کو شاعر اپنے شعر میں کس طرح سے سنوارتا ہے، پروتا ہے اور آپ تک بیان کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک سوال ہے بنی نو آدم انسان کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا دیا اور انسان نے اللہ کو کیا دیا۔ تو آئیے ان اشعار کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر آگے اگلے سورت کی طرف چلتے ہیں۔ رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، علم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ اب جب علم خدا کی زبان بن جاتا ہے کمار بھائی تو کیا لکھواتا ہے؟ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، علم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ مخاطب ہے
बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन, तू ही रंगे बहार, तू मेरा जे फन, तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूं मैं, तू मेरा शाहकार। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू मेरा जे फन, तू ही फन का सिंगार, मैं तेरा शाहकार। ये सुबह, ये शामें, ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात के हूरो मलाइक वो जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू ही रोशनी है, उजाला है तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आराइयां, ये महफिल, ये मेले, ये तन्हाइयां, फलक का तुझे शामियाना दिया, ज़मीन पर तुझे आबोदाना दिया, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा, ये किनारा भंवर, ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये सब्जे, ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी, ये उड़ती हुई तितलियां, ये शोला, ये शबनम, ये मिट्टी, ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल, ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीक सफर, ये रिश्ते, ये नाते, घराना, ये घर के औलाद भी दी, दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो जहानत, शऊर और नजर, ये बस्ती, ये सहरा, ये खुशकी, ये तर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे, शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, पता क्या किया तूने मेरे लिए। अल्लाह ताला जो कि हमारा खालिक है और मालिक है, जिसने हमें हर चीज़ दुनिया में अता की, जैसा कि अभी शायर ने शेर में बयान फरमाया, रिश्ते नाते हर तरह की चीज़ों से हमें नवाजा, इज़्ज़त शोहरत सब चीज़ अल्लाह ताला ने दी, मगर आखिर में अल्लाह ताला का सवाल वही है कि तूने मुझे क्या दिया। हर मुसलमान भाई को, हर मुसलमान को इस बात को सोचना चाहिए कि अल्लाह ने जितनी नेमतों से हम सबको नवाजा, क्या हम अल्लाह के उन नेमतों का सही तरीके से शुक्र अदा करते हैं? और अगर करते हैं तो हम परेशानियों में क्यों? और अगर हम नहीं करते तो आज जो परेशानी है उसकी वजह क्या है? आज जो मामलात दुनिया में इतने डर और खौफ का हो गया है कि लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, लोगों के ऊपर सख्तियाँ कर दी गई हैं, मस्जिदें वीरान हो गई हैं, गलियाँ वीरान हो गई हैं, अमवातें बढ़ती जा रही हैं। दुनिया के बेशतर ममालिक इस कोरोना वायरस के लपेट में। अल्लाह ताला, कोई दो राय नहीं है इसमें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की नाराज़गी है हम सब से, जो अल्लाह ताला ने हमें इस तरह की आजमाइश में डाला है। हम सबको अगर चाहते हैं कि हम सब इस आजमाइश से निकलें, तो सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़रत करें, अल्लाह से गिड़गिड़ाएँ, माफ़ी मांगें अल्लाह से कि अल्लाह माफ़ फरमा दे। वो बड़ा ही गफूर रहीम है, वो चाहता है हम सबको माफ़ कर दे। तो सबसे पहले तो अल्लाह से माफ़ी मांगें हम सब, और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश से बाहर निकाले, इस मुश्किल से हमें आज़ाद कर दे। अल्लाह ताला हमारी गलियों को, मस्जिदों को अल्लाह ताला रौनक अता फरमा दे, हमारे हरमैन शरीफैन में रौनक़ें हो जाएं। जब तक हम अल्लाह से माफ़ी इज्तिमाई तौर पे नहीं मांगेंगे, अल्लाह ताला हमारे मामलात को बेहतर नहीं करेगा। सिर्फ़ एक कोरोना का मामला नहीं है इस वायरस का मामला नहीं है सिर्फ़,
اس سے افیکٹ ہونے والے کتنی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ضروریات زندگی لوگوں کی معطل ہو گئی ہے، ضروریات زندگی کی چیزیں لوگوں کی رک گئی ہیں، لوگ پریشان حال ہو گئے ہیں، لوگوں کو کھانے کی چیزیں میسر نہیں، لوگوں کے اپنے روزگار پہ نہیں جا سکتے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے۔ ہمیں اپنے اس معاملے کو بہتر کرنے کے لیے، صحیح سمت میں رکھنے کے لیے اللہ کے ساتھ رابطہ صحیح طریقے سے جوڑنا پڑے گا، نماز وقت پہ ادا کرنا پڑے گا، حقدار کے حق نہ ماریں، ہمیں اس سے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، قتل و غارت ہم نہ کریں، ہمیں اس سے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، کسی بہن کی آبرو نہ جائے، ہمیں اس سے روکنا پڑے گا، ہمارے ملک میں انتشار نہ پھیلے، بھائی بھائی کا دشمن نہ بنے، ہمیں اس سے روکنا پڑے گا۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس سے روکنا پڑے گا۔ ہمیں اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا، جو ہماری ذمہ داری لگائی، ہم وہ کام چھوڑ کر دوسرے کاموں میں پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹایا ان کو نیچوں سے نیچے۔ انسان رہے تو بڑی بلند مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں بھی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے کہ اگر انسان رہے تو بڑی بلند چیز ہے، ورنہ اگر انسان نہ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لوٹایا اس کو نیچے سے نیچے۔ نیچے سے نیچے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ لیکن جب انسان کے درجے سے گر جاتا ہے تو شر البریہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے بڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں کی تفصیل میں آتا ہے کہ کتیا بھی سوار ہوئے، بلّا بھی سوار ہوئے، چوہی بھی سوار ہوئے، خنزیر اور خنزیرنی بھی سوار ہوئے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو جگہ نہ ملی کہ وہ انسانیت سے گر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر فرمایا تھا کہ آپ کے اہل کو بچاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کے غرق ہوتے دیکھ کر کہا رب ان ابنی من اہل وان وعدک الحق، سورہ ہود کی آیت نمبر 45۔ اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لیس من اہلک، بے شک وہ نہیں ہے آپ کے اہل میں سے، اس کے کام اچھے نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ جب اب سوچنے کی بات آپ دیکھیں کہ ایک نبی جس کی اولاد کنعان، اللہ کے نزدیک اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں کہ اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اولاد تک کو نہیں چھوڑتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور ہم آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ نہ ہمارے آبا اجداد، نہ ہمارے باپ دادا، کوئی نبی تو نہیں تھے، اور جب نبی کی اولاد کو نہیں بخشا اللہ تعالیٰ نے، تو ہم آپ کہاں ہیں؟ ہمیں تو بہت سنبھل کر چلنا چاہیے، ہمیں تو بہت سنبھل کر بات کرنا چاہیے، ہمیں تو بہت سنبھل کر زندگی گزارنی چاہیے کہ کہیں پر ہم سے کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی عبرت کا نشان بنا دے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سے طاقتور، قداور کئی قومیں آئیں، قوم سمود، قوم عاد، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ لوگ صرف کتابوں میں ذکر ان کا ہوتا ہے، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں ان کے بارے میں۔ قوم شعیب، قوم صالح، یہ سب قومیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے تباہ کر دیں۔ اور آج کا جو معاملہ چل رہا ہے، آج کل ہم جس معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، جس کو ہم کرونا جو کہ ایک معمولی سا ایک نہ دکھنے والا وائرس ہے اور وہ تباہی مچا رہا ہے۔
یہ اس کرونا وائرس کی بساط نہیں ہے کہ وہ اشرف المخلوقات اور اللہ نے جس کو بنایا اس کو مطلب نقصان پہنچا سکے اللہ کے مرضی کے بغیر. یہ اس کی بساط نہیں ہے، یہ ہم سب کی کوتاہی اور بدعمالی کا نتیجہ ہے. جو عمل ہم کر رہے ہیں دنیا میں اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم ان معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، آج ہم گڑ گڑاتے ہیں، آج ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں. ایسی نوبت ہم آنے ہی کیوں دیتے؟ اگر ہم اپنے معاملات کو روزانہ کے بیسس پہ دیکھ لیں کہ ہم نے آج سارے دن بھر میں کیا اچھے کام کیے ہیں اور کیا برے کام کیے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یار یہ کام ہم نے برے کیے ہیں. انسان اپنا تصفیہ نہیں کرنا چاہتا. اگر انسان اپنا روزانہ تصفیہ کر لے ہر انسان، تو شاید دنیا میں اس کو بہت پرسکون زندگی نظر آئے اپنی، اور بہت سے معاملات سے وہ بچا ہوا رہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ ہماری برداشت سے زیادہ ہمیں تکلیف نہیں دیتا. مگر یہ سارے معاملات جو آج ہو رہے ہیں یہ سب ہماری بدعمالی کے نتیجہ ہے. اور اگر ہمارے اعمال اسی طرح سے برقرار رہے، آج کئی ممالک میں لاک ڈاؤن کے نام سے لوگوں کو محتاط کیا جا رہا ہے کہ گھروں میں رہیں، مگر لوگ اپنے معاملات کو اور بگاڑ رہے ہیں اور بے پرواہ، لاپرواہ، یعنی کہ عقل شعور جو اللہ نے دیا اس کا کوئی استعمال نہیں کر رہے، اور ان چیزوں سے غافل بس مست زندگی دنیا کی گزارے جا رہے ہیں. ایسی زندگی جیسے جانور جنگل میں گزارتا ہے. یہ بھی نہیں سوچتے لوگ کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں رکھا ہے، تو ہم میں اور دوسرے مخلوقات میں کیا فرق ہے اگر ہم جس طرح کے کام کر رہے ہیں. ہماری ذات سے اگر کسی کو، ہماری زبان سے کسی کو، ہمارے الفاظوں سے، ہمارے جسم کے کسی اعضاء سے اگر کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو سب چیز کا ہمیں جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے اور جنت بھی جہنم بھی. اس وقت جو ہے خاص ضرورت ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا جائے. اللہ کی رسی سے مراد یہ قرآن ہے جو نبی کے بعد ہم سب کے درمیان اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر طرح کے علم اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے، جس کو پڑھ کر لوگ فیض یاب ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بھلائی ہوتی ہے. تو بات ہو رہی تھی نوح علیہ السلام کے بیٹے کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کشتی میں جگہ نہیں دی، اور ہم تو پھر ایک انسان ہیں، عام انسان، اور انسان ایسا جو اگر انسانیت سے گر جائے تو وہ پھر اللہ کے نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. انہی انسانوں میں سے منافق بھی ہوتے ہیں جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں
بیان کیا گیا ہے، بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو فرمایا پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا نیچوں سے نیچے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ان کے درجے بلند ہوں گے، پس ان کے لیے اجر ہوگا نہ ختم ہونے والا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ اچھے لوگوں کے حوالے سے بھی باتیں بیان کر رہا ہے کہ جو ایمان لائے۔ ایمان کیسا ایمان؟ آج کل کے لوگوں کا ایمان نام کا ہوتا ہے کہ جی کہتے ہیں جی میں تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے نبی پہ بھی ایمان رکھتا ہوں، اللہ کی کتاب پہ بھی ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے جو غیب کی باتوں پہ بھی اللہ کے ایمان رکھتا ہوں، مگر جب عمل کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ نظر نہیں آتی۔ ایسا ایمان نہیں ہے، یہ تو دکھاوا ہے صرف، اور ایسے ایمان کا ہی نتیجہ ہے جو آج ہم سب کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں، ہم بھگت رہے ہیں، ہم پریشان حال ہیں۔ تو اپنے ایمان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، تو اگر ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی اچھے کرنا آپ کے اوپر، آپ کے لیے ضروری ہے، تو ان کے درجے بلند ہوں گے اور ان کے اجر ان کا ایسا ہوگا جو ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جوانی میں صحت میں نیکیاں زیادہ کرتا تھا مگر بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں اسی طرح لکھتے جاؤ جس طرح وہ جوانی میں کرتا تھا۔ مثلا جوانی میں وہ مسجد میں آتا تھا، بڑھاپے میں اور بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتا، تو اس کے آنے جانے کے ہر قدم پر جو نیکیاں لکھی جاتی تھیں اب بھی اسی طرح لکھی جائیں گی، اگرچہ اس نے کی نہیں ہے۔ کوئی شخص درس سننے کے لیے آتا تھا تو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی تھیں، اب بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتا۔ یہ نیکیاں برابر لکھی جائیں گی۔ آگے فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، پس اے انسان کون سی چیز جھٹلانے پہ مجبور کرتی ہے تجھے، یہ سننے کے بعد کہ ہم نے انسان کو اچھی ترکیب میں پیدا کیا، حساب کے دن کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو اور کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی؟ جو رب پیدا کر سکتا ہے دوبارہ نہیں لوٹا سکتا؟ کیوں کہتا ہے یہ قیامت نہیں آئے گی؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے اچھا حاکم، حق والا، عدل والا، انصاف والا حاکم؟ اگر قیامت نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا عدل ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں سچے کو جھوٹا بنا دیا جاتا ہے اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جاتا ہے۔ تو دنیا میں صحیح فیصلہ نہ ہوا، اگر آخرت نہ آئے اور عدل و انصاف قائم نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت معاذ اللہ تعالیٰ اندھیر نگری ہے، سچ جھوٹ میں فرق نہ ہو، سچے اور جھوٹے کا پتہ نہ چلے، حق و باطل کا علم نہ ہو، مومن اور کافر کا علم نہ ہو، موحد اور مشرک کا نتیجہ نہ نکلے، سنی اور بدعیتی کا پتہ نہ چلے، تو عقلی طور پر قیامت کا آنا ضروری ہے۔ تو جو قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو احکم الحاکمین نہیں مانتے۔ اس آیت کریمہ کو جب پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے، بلا نحن علی ذلک من شاہدین، اور صحابہ کرام سے بھی پڑھتے تھے، نماز میں نہیں
نماز کے بعد، نماز کے علاوہ جب یہ آیت کریمہ سنو، لیس اللہ بأحکم الحاکمین، تو کہو بلا نحن علی ذالک من شاہدین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہونا چاہیے، مغفرت طلب کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوا، دانستہ غیر دانستہ، یا پروردگار تمام گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ تو رحیم ہے، تو غفور رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو کریم ہے۔ تو نے ہی تو کہا ہے یا پروردگار کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو میں اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہوں، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے گناہ پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یا پروردگار تو ہی ہم سب کا خالق ہے، تو ہی ہم سب کا مالک ہے۔ یا پروردگار ہم سب پہ تو اپنا رحم و کرم عطا فرما دے۔ یا پروردگار ہمیں ہماری غلطیوں کے عوض تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا پروردگار ہمیں ان معاملات سے نکال دے، کرونا جیسے جراثیم سے، کرونا جیسے وائرس سے ہمیں بچا۔ یا پروردگار ہماری مسجدوں کی رونق بحال فرما دے۔ یا پروردگار ہمارے گھروں کی رونق بحال فرما، ہمارے شہروں کی، ہمارے ملکوں کی، ہمارے گلیوں کی۔ یا پروردگار حرمین شریفین کی رونق بحال فرما۔ یا پروردگار تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے۔ یا پروردگار ہم سب کے حفاظت فرما، آمین۔